سورہ مبارکہ اسراء اس کی پہلی آیت، اور اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہر ایک وجود کے لیے اللہ نے ایک معراج قرار دی ہے، مگر ہر وجود کی معراج اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہے، اللہ ہمیں بھی معراج پر بلانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے ہر ایک کی معراج مختلف ہے، اور ہمیں جس معراج پر بلا رہا ہے اللہ، وہ بس چند قدموں پر رہ گئی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ شعبان المعظم کا آخری جمعہ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی مکرم، اور حضرت کے خطبے کے اندر جو ایک طویل خطبہ ہے حضرت کا، اس میں جو ایک جملہ بڑا حسین ہے، حضرت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ اے صاحبان ایمان اللہ کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، کیا مطلب ہے؟ یہ جو شعبان کا مہینہ تھا یہ اللہ کا مہینہ نہیں ہے، محرم اللہ کا مہینہ نہیں ہے، سفر اللہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان ہی اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ ایک ایک لمحہ اللہ کا ہے، ہر زمین اللہ کی ہے، ہر آسمان اللہ کا ہے، ہر ذرہ اللہ کا ہے، مگر سارے مہینوں پر جو سید مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ لہذا سید و سردار مہینے کو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ سید الشہور، جس کی ذرا گونج کم کیجئے، سید الشہور، تمام مہینوں کا سید۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں سید کا احترام کچھ خاص ہے نا، یہ مہینوں کا سید ہے، اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ خبردار لا تقولون جاء رمضان ولا ذهب رمضان، خبردار یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے ہاں آنا اور جانا نہیں ہے، اللہ کے ہاں رہنا ہے۔ خبردار یہ مت کہا کرو، اس لیے کہ رمضان جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا نسبت دو۔ شہر اللہ، شہر رمضان، اللہ کا مہینہ، اللہ کی جانب، رمضان یعنی اللہ، جیسے کریم یعنی اللہ، ستار یعنی اللہ، غفار یعنی اللہ، ایسے رمضان یعنی اللہ، یعنی ان 12 مہینوں میں اگر کوئی اللہ ہے، توجہ کر رہے ہیں حضرت، تو وہ ماہ مبارک رمضان۔ لہذا اللہ اس مہینے کہتا خبردار اگر تم اس مہینے سے نسبت بات کرنا چاہ رہے ہو تو اس کی طرف نسبت دو کہ یہ مہینہ شہر اللہ، شہر رمضان، اسے کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا، اور آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہو گئی، یہ آدھا ہو گیا، پورا ہو گیا، شروع ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن صرف رمضان کہہ کر اسے یاد نہیں کرو، ورنہ اس سے مراد اللہ ہے۔ صرف اگر رمضان کہو گے تو اس سے مراد اللہ ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ میری تو نیت نہیں تھی، میں تو مہینہ مراد لے رہا تھا، تو نیتوں کا تعلق یقیناً اعمال کا تعلق نیتوں پر ہوتا ہے، مگر الفاظ کو بھی اعمال میں بڑی دخالت حاصل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میری تو نیت اچھی نہیں تھی، مجھے معاف کیجیے گا، بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں، ذرا نامناسب ضرور ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ممبر کا ادب رہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کو گالی دے اور کہے میری تو نیت نہیں تھی، تو آپ اسے کیا بولیں گے؟ اگر آپ کو کوئی سلام کرے اور بعد میں کہے میری تو نیت سلام کرنے کی نہیں تھی، تو ساری فضیلتیں ختم ہو گئی نا۔ یعنی اگر نیت نہ ہو اور کوئی لفظ بولا جائے تو پھر اس لفظ کی حیثیت باقی نہیں رہتی نا، تو لفظ کی خود اہمیت ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں مثلا اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہوں، تو یہ لفظ طلاق کا جو ہے طلق تو یا ہے اطالق، یہ جو الفاظ ہیں اس کی اہمیت ہے نا۔ ابھی کچھ دیر پہلے حرام تھے، انکحت اور قبل تو بولا تو حلال ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کو اہمیت حاصل ہے، لفظ ہیں ان کو اہمیت حاصل ہے۔ ابھی قبل تو اور انکحتو کہا یہ حرام حلال ہو گیا، ابھی کہا ہے اطالق یہ حلال حرام ہو گیا۔ الفاظ کی بنیاد پر حرام اور حلال ہو رہا ہے نا۔ بھائی نبی اگر چاہتے تو فرما دیتے کہ نیت اپنی ٹھیک کرو، فرما رہے نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بولنے کو اہمیت حاصل ہے نا،
بولنا اولویت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، موضوعیت رکھتا ہے، عنوان رکھتا ہے۔ بولنا، بات کرنا، یہ الفاظ انسان کے ما فی الضمیر کا عکاس ہوا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں جو گزر رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا کیا گزر رہا ہے؟ یہ لفظوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو الفاظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور خبردار کہ صاحب یہ مراد نہیں تھی اور وہ مراد نہیں تھی، نہیں، انسان کے الفاظ اس کے اعمال اور اس کے رفتار کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں خبردار یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان آدھا ہو گیا، پورا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ جوڑو شہر اللہ، شہر رمضان، ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ رہا محمد والا۔ استقبال ماہ محرم ہوتا ہے نا، استقبال ماہ رمضان بھی تو ہے نا، اور جو جتنا محترم ہوتا ہے اس کا احترام اور اس کا استقبال بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ آنے والا اگر بڑا ہے، آنے والا محترم ہے، تو استقبال بھی شایع نشان ہونا چاہیے۔ مسجدوں کی صفائیاں ہوں گی، قرآن کے نسخے تیار کیے جائیں گے، رحل خریدے جائیں گے۔ قرآن کی بہار کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کھلے گا، قرآن اب خوشبو دے گا، قرآن ہمارے گھروں کی اب زینت بنے گا۔ ہم میں سے ہر ایک فرد کو ابھی سے طے کرنا ہوگا، اپنی اوقات کار کو طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے شروع کر دیا تو ختم بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم شروع ہی نہیں کر رہے۔ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر شروع کر دیا تو ختم بھی کرنا پڑے گا، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ جو جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھے۔ اگر وہ 30 پارے نہیں پڑھ سکتا تو ایک پارا پورے مہینے میں پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 15 پڑھ لے، پورا پڑھ لے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب مصروفیت بہت زیادہ ہے، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں عالم ہوں، میں علامہ ہوں، میں سیاستدان ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، تو حضرت آیت اللہ خمینی سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہوگا۔ حضرت آیت اللہ خمینی اس دور میں جب انہوں نے اتنی بڑی حکومت بنائی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی فکر میں مبتلا رہتے تھے، ماہ رمضان میں 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہر 10 دنوں میں ایک قرآن پڑھتے تھے، ہر 10 دن ماہ رمضان کے ایک قرآن ختم کرتے، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ ساری ملاقاتیں مؤخر، اب اللہ کی ملاقات چل رہی ہے۔ سارے سال ہم لوگوں سے ملیں گے، مگر یہ مہینہ تو اپنی تہذیب کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے اوپر غور کرنے کا مہینہ ہے۔ سارے سال ہماری مصروفیات مختلف ہوں، مگر اس مہینے میں تو مختلف ہو۔ اس مہینے میں تو اللہ کے لیے اس مہینے کو گزارنا ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قد اقبل الیکم شہر اللہ، تھک تو نہیں رہنا پڑا۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کا مہینہ قریب آ گیا۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کا مہینہ قریب آ گیا، اس میں اللہ نے تمہیں دعوت پر بلایا ہے۔ ہمارے اظہر بھائی نے ہمیں دعوت پر بلایا، اور دعوت پر بلانے کے بعد دسترخوان کے اوپر انہوں نے فرض کیجئے کچھ بھی نہ رکھا ہو، تو ہم کہیں گے جی آپ نے دعوت کی تھی تو دعوت کا اہتمام کہاں ہے؟ جی کیوں ایسے سوچا جا رہا ہے؟ یعنی دعوت پر یہ بلائیں گے تو اچھے کھانے ہوں گے نا، اس لیے کہ خود کھاتے ہیں، لیکن جب اللہ بلائے گا تو دسترخوان پہ کھانے نہیں ہوں گے، کھانوں کی الجھنوں سے آزادی ہوگی۔ اللہ کھاتا تو نہیں ہے، جب اللہ خود نہیں کھاتا تو جب دعوت پر بلائے گا تو ہماری روح کو اتنا بلند کرے گا کہ ہم روٹی کے محتاج نہ رہیں۔ میں اس تبصرے پہ نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے نعرے کیا ہیں، کپڑا ہو، مکان ہو، جی روٹی ہو، یہ یقیناً اس بدن کی ضرورت ہے، مگر یہ نعرہ کسی سیاسی جماعت کا تو ہو سکتا ہے، مسجد کا نعرہ نہیں ہوگا، یہ اس ممبر کا نعرہ نہیں ہوگا۔ اس ممبر کا نعرہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کپڑے سے آزاد کرواؤ، تم اپنے آپ کو اس روٹی سے آزاد کرواؤ، تم اپنے آپ کو اس مکان سے آزاد کرا کے ملکوت تک پہنچو، معراج پر آ جاؤ، ساری چیزوں کو نیچے چھوڑ کر آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعوت پر بلا رہا ہے، دعوت کیسی دعوت ہے اس کی؟ اس لیے کہ وہ تو خود کھاتا نہیں ہے، خود پہنتا نہیں ہے، خود مکان نہیں رکھتا۔ وہ جب وہ یہ ساری چیزوں سے مبرہ ہے اور آزاد ہے تو پھر جب دعوت پر بلائے گا تو ہمیں بھی وہ پرواز دینا چاہتا ہے، نکلو بدن کی اسیری سے، نکلو کپڑوں کی الجھنوں سے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جا رہا ہے، میرے بچے اور جوان یہی سمجھ رہے ہیں، ہرگز مراد یہ نہیں ہم کپڑے اتار کے پھریں۔
میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کپڑوں کی خاطر لڑیں نہیں، ان کپڑوں کی خاطر بھائی بھائی سے ناراض نہ ہو، ان کپڑوں کی خاطر حرام اور حلال کی تمیز نہ مٹے. یہ مطلب ہے ان کپڑوں سے آزادی کا. یعنی یہ کپڑے ہمیں اسیر نفس نہ بنا دیں، یہ کپڑے ہمیں اپنا اسیر نہ بنا دیں. یہ ہے کپڑے سے آزادی. کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور کپڑوں کے محتاج نہ ہو. یہ ہے انسان کی معراج. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات نہیں؟ روٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، مگر روٹی اور پانی کی خاطر ہم لڑیں گے نہیں. ہماری لڑائی نہیں ہوگی کہ ہمیں روٹی نہیں ملی تو ہم اس کو کچھ جملہ کہتے ہیں، اس کو ناراض کر دیں، اس کو کوئی نامناسب بات کہتے ہیں. نہیں، اس کی خاطر لڑیں گے نہیں. مکان کی خاطر مقدمہ نہیں کرے گا بھائی بھائی پر. بھائی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی کو علیحدہ جواب دینا ہے. مجھے قبضے کے مقابل میں بھائی پہ مقدمہ کرنے کا علیحدہ جواب دینا پڑے گا. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اپنا حق تو لینا چاہیے. عزیزان گرامی، اپنا حق لینا چاہیے مگر احکم الحاکمین سے لینا چاہیے. یہ ہے مزاج اہل بیت کا. جب بھی اس گھرانے کے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کی، انہوں نے کہا ہم نے اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کیا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. غور کریں عزیزو، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. انسان اللہ کی دعوت پر بلایا جا رہا ہے، دعوت پر بلا رہا ہے اللہ. ہر دعوت کے کچھ شرائط اور کچھ اصول ہیں. دائی ہوتا ہے بلانے والا، مدعو ہوتا ہے جسے بلایا گیا، وجہ دعوت ہوتی ہے کیوں بلایا گیا. شادی ہے، جنازہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، کیا ہے کیوں بلایا گیا ہے، وجہ دعوت ہوتی ہے. محل دعوت ہوتا ہے، کہاں بلایا ہے. بھئی آپ لوگ تھک رہے ہیں کچھ میری بات. ماہ رمضان کے استقبال کا عنوان قرار دیا تو یہی بات کروں گا، اب آپ سنیں یا نہ سنیں. محل دعوت ہوتی ہے نا. کہاں بلایا ہے بھائی؟ کون سے بینکیوٹ میں ہے، کون سے ہال میں ہے، کون سے پارک میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، کس جگہ پر ہے. دعوت نامے پہ جگہ کون سی لکھی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. وقت کون سا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. یعنی مکان دعوت بھی اور زمان دعوت بھی. کس جگہ بلایا گیا ہے دعوت پر اور کس وقت بلایا گیا ہے، کس نے بلایا ہے اور کسے بلایا ہے اور کیوں بلایا ہے. جب نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں دعوت پر بلایا تو یہ پانچوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بلانے والا اللہ ہے، بلائے ہم گئے ہیں. بہت بڑی عنوان ہے، بہت بڑا. اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی نہیں بلائے تو ہم کہتے صاحب اس لیے نہیں بلایا کہ ہم اس کے اسٹیٹس کے نہیں تھے. بھائی اس محفل میں ہم کیسے جاتے ہیں؟ وہ ہمارے معیار کی محفل نہیں تھی، وہ محفل ہی کچھ اور لوگوں کی تھی. لہذا بلانے والا بلاتا ہے مزاج کو اور معیار کو دیکھ کر. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے کا فرد، ہمارے معاشرے کا وڈیرا چودھری، ہمارے معاشرے کا سیاستدان، زمیندار، ہمارے معاشرے کا ثروت مند انسان اپنے معیار کے لوگوں کو بلاتا ہے. اگر اس دعوت کے اندر اپنے معیار سے ہٹ کر لوگوں کو بلا لے تو دعوت خراب ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. پروردگار عالم نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس کے معیار کے ہیں. میں کہتا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے. بلانے والا اللہ ہے، بلائے گئے ہم ہیں. کب بلایا ہے، کہاں بلایا ہے، کیوں بلایا ہے. دو سوالات ہو گئے. تیسرے اور چوتھے پانچویں سوال کا جواب. کب بلایا ہے؟ یہ ماہ رمضان میں بلایا ہے. کتنے دن کی دعوت ہے؟ ہم تو 3 دن کی دعوت پہ تنگ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں مہمان جائے گا کب؟ اللہ نے 30 دن بلایا ہے. 1-2 دن بھی نہیں، 30 دن تک بلایا ہے. پورے مہینے کی دعوت ہے. کب بلایا ہے؟ ماہ رمضان میں بلایا ہے. کہاں بلایا ہے؟ جہاں اللہ ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تم اگر بند کوٹھڑی میں بھی ہو، کسی جیل میں، قید خانے میں بھی ہو تو یہ مت سمجھنا آزاد ہوتا تو مسجد جاتا. اللہ نے مسجد نہیں بلایا ہے، مسجد کو تمہارے گھر پہنچایا ہے. اور کر رہے ہیں
عجیب انداز کی دعوت ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ یہی محراب ہے. یہ اندر ایک محراب بنی ہوئی ہے, یہ تو حضرت معاویہ نے بنوائی تھی. ناراض نہیں ہوئیے گا مجھ سے. اول من بنا فی الاسلام المحراب معاویہ تو ابن ابی سفیان. تاریخ یہ کہتی ہے سب سے پہلے محراب حضرت معاویہ نے بنوائی. نبی کے زمانے میں محراب نہیں تھی مسجدوں میں. ناراض ہو رہے ہیں؟ ہاں بالکل, چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. کچھ ایک سوال ابھر رہا ہے اس کا. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اپنی محرابیں گرا دیں کیونکہ معاویہ نے بنائی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا. بن گئی ہیں, اب رائج ہو گئی ہیں, پوری دنیا میں مسجدوں میں محرابیں ہیں. یہ محراب کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بنوایا تھا انہوں نے. انہیں اپنی جان کی فکر تھی. اپنے گھر سے نکل کے محراب کے دروازے سے مصلی پر بیٹھتے تھے, وہیں سے نماز پڑھا کے واپس چلے جاتے تھے. اب مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کریں, اگر میرا بھی یہی مزاج ہو جائے تو پھر مجھے بھی اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ حالات خراب تھے, ان پہ حملہ ہوا تھا. جب حملہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا. تو تاریخ تعمیرات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں اسلامی ثقافت کا جو حصہ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں نبی کے بعد شروع ہوئی ہیں. توجہ چاہوں گا. تو البتہ اس کا ہرگز یہ مینار ہماری ہر مسجد میں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی سب جگہ ہے, سنی شیعہ سبھی مینار بنا رہے ہیں, مگر مینار آ کر امام زمانہ گرائیں گے. محرابوں میں اور مسجدوں میں جتنا حسن و آرائش کا کام ہوتا ہے, امام آ کے ان سب کو ختم کروا کے سادگی کروائیں گے. اس لیے کہ تم اگر یہ خوبصورت چیزیں لگا دو گے تمہارا نفس یہاں کھینچے گا, تمہاری روح نہیں کھینچے گی. موٹے موٹے کارپیٹوں والی مسجد, ایئر کنڈیشن والی مسجد, نمازیوں کی تو سہولت ہے مگر روح پروری نہیں ہے, نفس پروری ہے. اور فرمائے اس زاویے سے دیکھیں ان چیزوں کو. یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پھر صفائی نہ ہو, مٹی اٹی ہوئی ہو, گرد جمی ہوئی ہو, نماز پڑھنے گئے تھے کپڑے خراب کر کے آ گئے. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صاحب ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھنے اس لیے نہیں جاتے کہ اگر وہاں کارپیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو پھر ساری مٹی ہمارے کپڑوں پر آ جاتی ہے, اس لیے مسجد نہیں جا رہی. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ گندی ہونی چاہیے. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے کونوں کے اندر جالے لگے ہوئے ہونے چاہیے, صفائی کی ضرورت نہیں ہے, سادہ ہونے چاہیے. یہ بھی ہماری مراد نہیں ہے. صفائی علیحدہ بات ہے اور حسن و زیبائی علیحدہ بات ہے. ایک آدمی کے کپڑے صاف ستھرے ہیں مگر کپڑے اس نے وہ 15,000 کا جوڑا نہیں پہنا ہوا, اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے نفس کو سکون پہنچاتی ہیں, ہماری روح کو سکون نہیں پہنچاتی. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہے نا؟ تو بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں شروع ہو رہی ہیں, ہونے دیجیے. لیکن عزیزان گرامی, جہاں جہاں اب آپ کیوں, اب اس موٹی سی مثال لے لیجیے, کیوں کپڑے پر سجدہ جائز نہیں ہے؟ ہم خاک پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے تو کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے عزیز بھائیوں سے کہیے جا کر کہ کہیں دکھائیں کہ نبی نے کپڑے پہ سجدہ کیا. ہمارے نبی نے کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا کبھی, ہمیشہ خاک پر سر رکھا ہے. یہ جو ہم سجدہ رکھتے ہیں نا, یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیوں سجدہ رکھتے ہیں آپ؟ کارپیٹ پہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی نے کارپیٹ پہ سجدہ نہیں کیا, نبی نے کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا, اس لیے جتنی مہنگی چیز پہ سجدہ کریں گے اتنے تمہارے نفس کی تربیت نہیں ہوگی. خاک پر سر رکھو گے تو نفس خوشی ہے, کپڑے پہ سر رکھو گے تو جتنا کپڑا میں کپڑے کی اجازت دے دی تو قالین ہو جائے گا, ریشم ہو جائے گا, ہر چیز جائز ہو جائے گی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ شیعہ حضرات مشرک ہیں, آپ ٹکیا پر خاک کے اوپر مٹی کے ڈھیلے پہ سر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کس پر رکھ کے پڑھتے ہیں؟ کہیں تو سر رکھتے ہوں گے نا آپ. ہم تو مٹی کے ڈھیلے پہ سر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کس پہ سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر ایک چیز پہ رکھ لیتے ہیں. تو بتائیے بڑا مشرک کون ہوا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہم ایک چیز پہ رکھیں تو مشرک, آپ سب پر رکھ لے تو موبائل. جی لیکن بات اتنی ہے کہ ان میں اس کا ایک فلسفہ ہے, ان تمام چیزوں کا. سادگی علیحدہ چیز ہے اور گندگی علیحدہ چیز. مجھے میرا گھر صاف ستھرا ہے, وہاں ڈسٹ نہیں ہے, وہاں گندگی نہیں ہے, مگر اللہ کے گھر میں اگر ڈسٹ ہو, گندگی ہو, مثال خدا نخواستہ, واجب ہے اپنا سارا کام چھوڑ دو, حتیٰ نماز چھوڑ دو اگر مسجد ناپاک ہو جائے.
نماز کو مؤخر کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، یعنی چھوڑ دینے سے مراد یہ کہ اس وقت چھوڑ دینا جتنی دیر کے اندر وہ مسجد پاک ہوگی، نماز کو مؤخر کر دیں۔ نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر صرف ایک ان جگہوں میں سے جہاں جگہ اجازت ہے وہاں کی جب مسجد نجس ہو رہی ہو تو پہلے مسجد کو پاک کرو، یعنی مسجد کا احترام، مسجد کی تنظیف، مسجد کی تطہیر، مسجد کی طہارت، مسجد کی نظافت بہت زیادہ اہم ہے۔ میں کہیں اور چلا گیا، زیادہ آ گیا۔ کہاں بلایا اللہ نے؟ مسجد میں نہیں بلایا، اگرچہ اللہ کا گھر ہے اور ہم نے ایک مخصوص جگہ کی ہے، مسجد بنانا سنت پیغمبر ہے، لیکن جب مسجد نہیں تھی جب بھی تو نماز ہو رہی تھی۔ بھائی جب نبی نے مسجد نہیں بنائی تھی، مدینہ منورہ کی مسجد قباء سب سے پہلی مسجد بنی ہے تاریخ اسلام میں، اس سے پہلے بھی تو نماز ہو رہی تھی، تو مسجد سے پہلے بھی نماز تھی، مسجد نہیں تھی تب بھی نماز تھی، لیکن مسجد نبی نے بنائی ہے تو سنت ہے، سرکار کی سنت پر عمل ہے مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد رکھنا۔ قرآن مجید میں مسجد بنانے والوں کو ایک عنوان اور اعزاز دیا گیا ہے، جو اللہ کا گھر بناتے ہیں وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس نے بھی مسجد بنائی ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ مسجد بنانے پر دلیل ہے، مسجد بنانا خود دلیل ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی کہاں بلایا اللہ نے؟ مسجد میں۔ ہر وہ جگہ جہاں میں کھڑا ہو کر اپنے نفس سے لڑائی کروں اور اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے طریقوں پہ نماز پڑھوں، وہ جگہ مسجد ہے۔ بھائی ان پہلوؤں پر بھی تو غور کریں نا۔ ہر وہ جگہ جہاں میں اپنے نفس سے لڑائی کروں، اپنے نفس سے حرب کروں، اپنے نفس سے لڑوں، وہ محراب ہے۔ محراب یعنی جائے حرب، مقام حرب، لڑائی کی جگہ۔ حرب کہتے ہیں نا لڑائی کو، لڑائی کو کہتے ہیں نا حربوں کا حربی۔ کیا کہا نبی نے مولا علی کے بارے میں؟ یا علی تم سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے۔ حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، تم سے دوستی کرنا مجھ سے دوستی کرنا ہے، تم سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ اس لیے فرما دیا کہ نبی کی رحلت کے بعد کچھ علی سے لڑائیاں ہونی تھیں۔ یہ حرب یعنی لڑائی، محراب یعنی مقام اور محل اور منزل اور موقع، جگہ، لڑنے کا جگہ، لڑنے کی جگہ، مگر کس سے لڑنے کی جگہ؟ کسی اور سے نہیں۔ ہمارے یہاں تو محراب میں آگے دیوار ہوتی ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں جی۔ اور میں ایک بزرگ کی خدمت میں تھا اور مانے لگے کہ جب نماز پڑھانے لگو، میں نے کہا جی مجھے نصیحت کریں۔ میں اپنے بچوں سے کہوں گا، یہ ہمارے کچھ کربلا کے ساتھی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں سے، ان جوانوں سے کہوں گا جب کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ایک عادت بنا لیں اپنی، جس طرح یہ فقیروں کے پاس اور صوفیہ کے پاس، اولیاء کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو ان کی عادت ہے جا کر کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں واعظ کریں، نصیحت کریں۔ تو فقیر کوئی بات کرتا ہے، فقیر بات کرتا ہے، ایک نصیحت کی بات کرتا ہے۔ ایسے یہ جوان جو اس وقت 70% مجلس میں اس وقت جوان ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی محبت علی میں جوان ہے۔ تو یہ ان جوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، جب کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی عارف کے، کسی عالم کے، کسی اہل تقویٰ کے، کسی متقی کے پاس جائیں تو اسے کہیں کہ ہمیں نصیحت کرو، اور اس سے جو کام کی بات ملے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو میں نے اپنے ایک بزرگ سے کہا استاد مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، بسم اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو فرمانے لگے نماز پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا جی نماز پڑھاتا ہوں، البتہ نماز پڑھتا ہوں لوگ پڑھتے ہیں پیچھے۔ نماز جماعت جو پنجگانہ ہے اس میں پیش نماز کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تعارف ہونے لگا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، تو جب ہمارے پاس مائک آیا تو ہم نے کہا جی ہم بابو العلم میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک دوسرے صاحب کہنے لگے کہ جی یہ پہلا مولوی نظر آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے نماز میں پڑھتا ہوں، ورنہ ہر مولوی کہتا ہے میں نماز پڑھاتا ہوں۔ میں خدا نخواستہ بزرگ علماء کی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن ایک ہمیں یہ جو الفاظ ہیں بڑی کاؤنٹ ہوتے ہیں، حساب میں آتے ہیں۔ نماز جماعت میں پیش نماز کو جماعت کی نیت کرنا ضروری ہے ہی نہیں۔ میں آگے کھڑا ہو گیا اپنی نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کی غرض سے، پیچھے سب بند گئی، سب نے انہیں نیت کرنی ہے، مجھے نیت نہیں کرنی۔ اور کریں نا ان باتوں پر۔ پیش نماز اگر یہ نیت کرے گا میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اللہ کی عبادت میں شریک ہو جائے گا، یعنی یہ لوگ اللہ کی عبادت میں شریک ہو جائیں گے۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں، اپنی کہاں ہے تمہاری نماز؟ تم پڑھو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسے کہنے لگے جب نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہو، بڑا جملہ نصیحت کا دے رہا ہوں جو مجھے کہا میں اپنے لیے دہرا رہا ہوں، فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اچھا صرف نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے جس میں جماعت کی نیت کرنی ہے پیش نماز، باقی پنجگانہ نمازوں میں پیش نماز کی جماعت ہے ہی نہیں جو نیت کرے۔ لوجک سامنے کی بات ہے،
پیچھے نماز کی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، وہ تو پیچھے والوں کی جماعت۔ فرمانے لگے جب تم نماز پڑھنے کے لیے یعنی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پیچھے غور مت کرنا، آگے غور کرنا۔ یہ مت غور کرنا صفحے کتنی ہیں، کتنے لوگ آج آئے ہوئے ہیں۔ آج تو ہماری جماعت بہت بڑی تھی، اتنے لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کی عبادت میں نمازیوں کو شریک کر رہے ہیں ہمیں آگے غور کرنا ہے۔ آگے کون ہے؟ جس کی طرف رخ ہے، اللہ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بس جب یہ کیفیت ہر ایک فرد کی اپنے اپنے مصلے پر ہو جائے گی، ہر ایک فرد کی اپنے اپنے مصلے پر ہو جائے گی، تو وہ مصلی محراب بن جائے گا۔ ہر مصلی محراب۔ کہاں بلایا ہے ہمیں؟ جہاں اللہ ہے وہاں بلایا ہے۔ کب بلایا ہے؟ ماہ رمضان میں بلایا ہے، ماہ رمضان میں بلایا ہے۔ کب بلایا ہے؟ کہاں بلایا ہے؟ جہاں اللہ ہے۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ جب ہر جگہ ہے تو ہر مصلی محراب، ہر گھر مسجد ہے، ہر جگہ مسجد ہے جی۔ المساجد للہ، ہر جگہ اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ میں اگر اپنے آفس میں بھی ہوں تب بھی اللہ کا گھر ہے۔ میں اگر بازار میں گزر رہا ہوں، مارکیٹ میں ہوں تو اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ دو رکعت فجر کے لیے، 4 رکعت ظہر کے لیے، 4 رکعت عصر کے لیے، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء۔ اللہ کو پارٹ ٹائم میں بدل دیا۔ 5 ٹائموں میں اللہ کو ہم لے کر آ گئے۔ اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں، فل ٹائم کے لیے۔ ہر وقت اللہ کا تصور، ہر وقت اللہ کا تصور۔ کہاں بلایا ہے؟ جہاں اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ آخری سوال، کیوں بلایا ہے؟ وجہ دعوت کیا ہے؟ بھائی میں نے بلایا تھا، میرے بچے کی شادی تھی، میں نے بلایا تھا مثلا میرے فلاں عزیز کا کوئی تقریب تھی۔ اللہ نے کیوں بلایا؟ دعوت پر کیوں بلایا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے تمہیں روزے اس لیے رکھوائے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے پہلے بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی روزے کو فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ وجہ دعوت ہے تقویٰ۔ علی جو مشکل کشائے کائنات ہیں، وہ نہج البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، ہے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو۔ ہم علی کی کیا مدد کریں گے؟ فرمایا میرے چاہنے والوں میری مدد کرو تقویٰ کے ذریعے۔ جب تم متقی ہو جاؤ گے تو میری مدد کر رہے ہوگے۔ لوگ کہیں